جی ناظرین ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو احساس کی خصوصی ٹیلیتھون نشریات ہیں. میں ڈاکٹر سید عمران ودود, میرے ساتھ سید فہد حسین موجود ہیں. ہم آپ تک قربانی کی وہ اپیل پہنچا رہے ہیں جو اس مرتبہ ایک بار پھر سے پچھلے 16 سالوں کی طرح احساس آپ سے کر رہا ہے کہ اگر اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربانی کی توفیق دی ہے, آپ خود کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے احباب کے لیے, اپنے گھر پہ قربانی کر رہے ہیں, تو کم از کم کوشش کریں کہ ایک حصہ احساس کے ساتھ بھی اس مرتبہ آپ قربان کریں. اگر آپ پچھلے سالوں میں بھی کرتے رہے ہیں احساس کے ساتھ قربانی, تو اس مرتبہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں. اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ اتفاق آپ کا نہیں ہوا احساس کے ساتھ قربانی کرنے کا, تو اس مرتبہ کم از کم پہلی مرتبہ اس نیک کام کا آغاز کریں احساس کے ساتھ. میں بتاتا چلوں کہ احساس اس مرتبہ قربانی کی یہ سہولت پاکستان میں, ہندوستان میں, کشمیر میں, بنگلہ دیش میں اور صومالیہ میں دے رہا ہے. آپ ان میں سے کسی بھی ملک میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو احساس آپ کو انٹرٹین کر سکتا ہے. احساس آپ کی جانب سے یہ قربانی پرفارم کر سکتا ہے, آپ کے دیے گئے احتیاط کو بہترین انداز میں شریعت کے تقاضوں کے مطابق استعمال کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ جب ذی الحج کی 10 تاریخ ہوگی پاکستان میں یا جس بھی ملک میں یہ قربانی ہو رہی ہے, تب آپ کی جانب سے یہ قربانی احساس پرفارم کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے احساس اس سال یہ قربانی پرفارم کرے, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احساس دو چیزوں میں قربانی کی یہ سہولت آپ کو دے رہا ہے. ایک, آپ چاہیں تو گائے کا حصہ بک کر سکتے ہیں, یا آپ ایک مکمل بکری یا بھیڑ یا بکرا آپ کی جانب سے احساس قربان کر سکتا ہے. مختلف ریٹس ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں پر مہنگائی کے اعتبار سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں گائے کا ایک حصہ آپ کی جانب سے قربان کیا جائے, تو آپ نے $80 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گائے کا یہی ایک حصہ انڈیا میں قربان کیا جائے, تو آپ نے $37 کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں تو $85, بنگلہ دیش میں $90 اور صومالیہ میں $60 کے ساتھ آپ گائے میں ایک حصہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انہی ممالک میں آپ کی جانب سے ایک بھیڑ یا بکرا قربان کیا جائے, تو میرے خیال سے میں فہد سے بھی پوچھوں گا کہ 3 ممالک میں اس کی سہولت دی جا رہی ہے, جن میں پاکستان, انڈیا اور ایک کشمیر ہے, جہاں پر قربانی کی یہ سہولت بھیڑ کی صورت میں یا بکروں کی صورت میں دی جا رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کی جانب سے احساس ایک بکرا قربان کرے, تو آپ نے $160 کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں یہ قربانی کی جائے تو $160, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قربانی کشمیر میں کی جائے سو اٹس $195. غالباً بنگلہ دیش اور صومالیہ میں بکروں کی قربانی نہیں کی جا رہی, ایسا ہی ہے, چونکہ اس میں چیزیں بھی موجود نہیں ہیں. آپ ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے ڈونیشنز کی جو ہاٹ لائن نمبرز ہیں آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر بھی اس وقت لکھا ہوا رہا, میں ایک مرتبہ پڑھ بھی دیتا ہوں. ہمارے ڈونیشنز کے ہاٹ لائن نمبرز ہیں 1-855-61-77786. اب میں اگر اسے اردو میں بھی پڑھ دوں تو 1-855-6-1-7-7-7-8-6, یہ ہمارے ڈونیشنز کے ہاٹ لائن نمبرز ہیں. اگر آپ ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر پہ رابطہ کرنا چاہیں, ہم سے بات کرنا چاہیں, تو آپ ڈائل کر سکتے ہیں 171-8393-5437 171-8393-5437. آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں, ہمارے نمائندوں سے بھی بات کر سکتے ہیں, اور جو بھی تفصیلات آپ نے نوٹ کروانی ہے, جو بھی معلومات آپ نے حاصل کرنی ہے, آپ بالکل حاصل کر سکتے ہیں. بینکنگ ڈیٹیلز بھی اسکرین پر موجود ہیں, اکاؤنٹ نمبرز بھی ہیں, IBN نمبرز بھی ہیں, آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں, بینکرز چیک دے سکتے ہیں, پے آرڈرز دے سکتے ہیں, ڈرافٹ کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں آپ. ویزا اور ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہے احساس کی جانب سے, جس کی تفصیلات آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائیں گی. ویب سائٹ کا لنک بھی اس وقت اسکرین پر موجود ہے. جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو آن لائن پیمنٹ کے پورٹلز دکھ جائیں گے. آپ اس سے کسی بھی ایک کو منتخب کر کے آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. فہد ہمارے ساتھ موجود ہیں, فہد سے بھی ہم قربانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس سے مختلف واقعات بھی سن رہے ہیں, مختلف وہاں کے حقائق بھی جان رہے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز بھی جان رہے ہیں. ابھی آف کیمرہ فہد آپ جس بزرگ کا قصہ آپ بتا رہے تھے, کیا تھا کہ وہ کہاں سے چل کر آتے تھے اور کیا معاملات تھے, ناظرین سے بھی شیئر کریں. یہ ہم نے بلوچستان میں لسبیلا میں اپنا جب ڈسٹریبیوشن کے لیے گئے تھے, تو وہ جو بابا جی تھے ان کا تعلق وہ سیریس نہیں تھا, بٹ انہوں نے سنا تھا کہ یہاں پہ گوشت کی تقسیم ہوگی, جو اپنے الفاظ میں وہ بتا رہے تھے. میں سن کے آیا ہوں بہت دور سے, تقریباً کہہ رہے تھے 5 کلومیٹر میں پیدل چل کے آ رہا ہوں.
کیونکہ کنوینس نہیں تھی ان کے پاس. وہ کہتا تھا کسی کچے کا راستے مٹی دھول مٹی والے راستے سے وہاں سے چل کے آ رہے تھے فقط اپنی فیملی کے لیے ایک گوشت کی تھیلی کے حصول کے لیے, اور اتنا ہی فاصلہ انہیں طے کر کے واپس جانا تھا. اب یہ سوچئے کہ جو شخص 5 کلومیٹر دور صرف چل کے آ رہا ہے ایک تھیلی کے گوشت کے حصول کے لیے, اس کے گھر کے کیا حالات ہوں گے. آپ کن لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آپ لوگوں کی خدمت میں کرتے ہیں, اور یہ جو گوشت ہے کن لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے, آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں. کم و بیش پورے پاکستان میں جتنے بھی اس ٹائپ کے ایریا ہیں ان سب کا یہی حال ہے, کیونکہ جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کنوینس ہوتی نہیں ہے, کوئی ٹرانسپورٹ ہوتی نہیں ہے. اتنی ہی دور سے لوگ پیدل چل کے آتے ہیں, اور بہت سے لوگ سن کے آتے ہیں کہ کسی نے بتا دیا ہو کہ وہاں پہ گوشت کی تقسیم ہوگی اس دن. اچھا یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مجھے تو ٹوکن ملا نہیں ہے, مجھے گوشت ملے نہ ملے, لیکن ایک امید پہ آتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تو شاید اللہ میرا انتظام کر دے کہ میں ان کو اپنے گھر کے واقعات بتا سکوں, کچھ بول سکوں کہ یہ حالات ہیں میرے گھر میں, تو مجھے اللہ کے نام پہ, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ کے نام پہ ایک تھیلی دے دیں, مجھے ایک کچھ گوشت دے دیں تاکہ میرے گھر والے کھا سکیں. مطلب اس بات کا اندازہ لگائی جو ایک بزرگ تقریباً وہ 70 سے 75 سال کے ہوں گے, یہ ابھی لاسٹ ایئر کی بات ہے, تو وہ اتنا دور پیدل چل کے آئے تھے اور اتنا ہی فاصلہ طے کر کے واپس بھی گئے تھے. تو ہم نے کوشش کر کے ان کو ایک نہیں 2 سے 3 تھیلیاں فراہم کی تھی, اس وجہ سے کہ جو اتنا شخص پیدل چل کے آ رہا ہے تو اس کے گھر کے کیا حالات ہوں گے. آپ یہ سوچیں کہ میں یا آپ میں سے کوئی بھی مہمان بھائی 5 کلومیٹر دور ہم چل کے جا سکتے ہیں فقط ایک گوشت کی تھیلی کے حصول کے لیے. بہت مشکل ہے, ہم تو پھر بھی جوان ہیں اللہ کے کرم سے. بس میں یہی کہنے والا تھا, وہ تو 70-75 سال کے بزرگ تھے, اور وہ بلوچستان کی گرمی, ٹیمپریچر 45-48 نارمل ہے. بقرعید جو ہے وہ پچھلے 8-10 سالوں سے گرمیوں میں ہی آ رہی ہے, اس میں کتنی شدید گرمی ہوتی ہے, پیدل چل کے آنا اتنی دور صرف فقط ایک گوشت کی تھیلی کے حصول کے لیے. تو کیا اچھا ہوگا کہ ایک نہیں ایک سے زیادہ گوشت کا انتظام کر سکیں, کیا ہی اچھا ہوگا. اب سوچئے کہ جو اس حالات میں آپ کے پاس یہ امید لے کے آ رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں کہ مجھے ملے نہیں ملے گا, لیکن اس نے کہا تھا میں مانگ لوں گا اللہ کے نام پہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ملا. یہ دیکھیے یہ محبت ہے نا ان کی اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی اگر ان کی ہے, جو کوئی بھی ہے, پوتے پوتیاں ہوں گی یا نواسے نواسیاں ہوں گی, یہ تو ان کی محبت ہے نا. یہ مرد کی قربانیاں بھی جس کا ذکر بڑا کم کیا جاتا ہے, اور وہ لوگ اس کا تذکرہ نہیں کرتے. عورتوں کی قربانی اور ماؤں کی قربانی اگرچہ وہ ہے سراخوں کو, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن جب قربانی کا یہ معاملہ ہوا نا کہ یہ بات سچ ہے, میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے, تو یہ جو باپوں کی قربانی ہوتی ہے نا یہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے. وہ بتا نہیں سکتا, وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا, وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا, لیکن وہ محبت کرتا ہے اپنے اہل و عیال سے. وہ کس طرح باہر, اچھا یہ تو چلے وہ گوشت مانگنے کے لیے آ رہا ہے, لیکن جو بہت سے حضرات بیچارے وہ جاب پر بھی ہوتے ہیں, کس طرح کی سختیاں برداشت کرتے ہیں, وہ کس طرح کی جھڑکیاں وہاں پر جو ہے وہ سنتے ہیں, اور وہ کہیں کہیں پہ تو بیچارے جو ہے وہ گالیاں بھی سننے پر مجبور ہوتے ہیں, لیکن کچھ نہیں کہتے. گھر پر آتے تو کوئی بات نہیں بتاتے, بس چاہتے ہیں کہ چلو ہمارے بچوں کی روزی تو لگی ہے نا, روٹی تو مل رہی ہے نا ہمارے بچوں کی. میں نے دیکھا ہے, چاہے ہم شہر کی بات کریں, انٹیریئر میں کہیں پہ جائیں, ہمیشہ میں نے یہ سنا ہے جو بھی گھر کا سربراہ آئے, کوئی مرد آئے, کوئی ہماری بہن آئی ہے, ہمیشہ انہوں نے ایک ہی بات کی کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے چیزوں کا انتظام کرنا ہے. کبھی کسی نے کہا کہ مجھے اپنے لیے انتظام کرنا ہے, میرے لیے کپڑے کر دیں, میرے لیے کھانے کا بندوبست کر دیں, میرے لیے ہینڈ پمپ کا انتظام فرما دیں. ہمیشہ اپنے گھر والوں کی بات کی ہے. اب اس بات کا اندازہ لگائیں, اسے یہ گوارا ہے کہ میں بھوکا رہ لوں گا, میں 2-3 کلومیٹر چل کے پینے کا صاف پانی لے آؤں گا, میں لائن میں لگ کے راشن لے لوں گا, لیکن میں یہ گوارا نہیں کروں گا میرے بچے بھوکے سوئیں, میرے بچے عید کے موقع پہ اچھے کپڑے نہ پہنیں یا صاف پانی نہ پئیں. کبھی بھی کوئی بھی شخص ہم سے آ کے یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے انتظام کر دیں, ہمیشہ اپنے گھر والوں کے انتظام کی بات ہوتی ہے. اور یہ چیز بڑی خوشائند ہوتی ہے کہ جب ہم آپ کو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں, آپ اس بات پہ لبیک کہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں در حقیقت ویسے ہی ہیں, اور جب ہم لوگ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, وہاں سے آپ سے لائیو مناظر دکھاتے ہیں, تو یہ بات اور پروو ہو جاتی ہے کہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے, یا جو بروشر کی شکل میں, جو فوٹیج کی شکل میں, یا جو ایڈورٹس آپ کو دکھائے جاتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ جو ڈونیشن جس مقصد کے لیے, جس کاز کے لیے آپ دیتے ہیں, یہ حقیقت میں انہی لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے, انہی لوگوں پہ انویسٹ ہوتا ہے جو واقعی میں آپ کے ڈونیشنز کو, ان احتیاط کو ڈیزرو کرتے ہیں, جو واقعی میں ان نعمتوں سے محروم ہیں کہ جو آپ کے اور میرے گھر میں موجود ہیں, چاہے وہ راشن پیک ہی کیوں نہ ہو, 1 مہینے کا چاہے پینے کا صاف پانی ہی کیوں نہ ہو, چاہے عید کے کپڑے کیوں نہ ہو بچوں کے لیے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہوں. لیکن اب یہ سوچئے کہ وہ لوگ حقیقت میں آپ کے احتیاط کے حقدار ہیں, مستحق ہیں, اور یقین جانیے اس بات پہ کہ آپ کا جو ڈونیشن ہے, آپ کے احتیاط ہیں, حقیقت میں ان لوگوں پہ ہی صرف ہوتے ہیں کہ جو واقعی میں 1 سال سے گوشت کے انتظار میں ہیں, یا جن کے پاس بچوں کے عید کے کپڑے نہیں ہوتے, کھانے کو راشن نہیں ہوتا, گروسری نہیں ہوتی, یا عید کے کپڑوں کے علاوہ رمضان میں خاص طور پہ سحری افطاری کا انتظام نہیں ہوتا.
حقیقت میں یہ سارا سائیکل وہی ہے, یہ سارے وہی آپ کے ہمارے لوگ ہیں کہ جن کو گوشت کی بھی تقسیم پہنچانی ہے. تو بتانے کا مقصد عمران بھائی یہ ہے کہ کوئی الگ لوگ نہیں ہیں جن کو گوشت کی ڈسٹریبیوشن کہیں اور جا کے ہوتی ہو. انہی علاقوں سے یہ لوگ آتے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں میڈیکل کیمپس کرنے, جہاں پہ ہینڈ پمپ لگاتے ہیں, مسجدیں بناتے ہیں یا راشن پیکس تقسیم کرتے ہیں. تو در حقیقت یہ وہی مڈل کلاس بھی نہیں کہوں گا, بات اس سے بھی اب نیچے آ گئی. وہ طبقہ تو ختم ہی ہو چکا ہے. وہ طبقہ میرے خیال میں بہت پہلے ختم ہو گیا تھا, لیکن اب کچھ لوگ جو سفید پوش ہیں جو نہیں مانگتے, دوسروں کے تبصر سے ہمارے پاس آتے ہیں. یہ ایسی ریئلٹی ہے کہ ہمیں سننے کو ملتا ہے. یہ حقیقت میں بات تو اپنے لیے کر رہے ہیں لیکن نام کسی اور کا لیتے ہیں وہ لوگ. یہ اس بات پہ نہج پہ پہنچ چکے ہیں لوگ اب کہ اپنی سفید پوشی کا بھی بھرم رکھتے ہیں اور ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے اور چاہتے بھی ہیں, لیکن تب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی, ان کے گھر والوں کی ضروریات پورا ہو. کبھی کوئی آگے نہیں کہتا کہ میں انہیں 2 دن سے کھانا نہیں کھایا یا میں نے صاف پانی نہیں پیا, میں نے کہ میرے گھر میں گوشت کا انتظام نہیں ہوا. جب بھی بات کریں گے, اپنی فیملی کی بات کریں گے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے ڈیزرونگ لوگ ہوں گے, کتنے مستحق لوگ ہوں گے کہ جو ایک کمرے میں ہم نے دیکھا کہ 5 سے 6 افراد رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گھر بڑا افورڈ نہیں کر سکتے, زیادہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے. 2 سے 3 افراد کمانے والے, ڈیلی ویجز والے, لیکن پورا نہیں ہو پاتا. کہاں سے پورا ہوگا یہ ساری چیزیں؟ لیکن الحمدللہ لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اور بڑی تعداد اس وقت ایسے لوگوں کی ہے جو ڈونیشنز دے رہے ہیں, جن کی جانب سے عطیات موصول ہو رہی ہیں, لیکن بہت زیادہ ریکوائرمنٹ اس وقت باقی بھی ہے. میں کچھ دوستوں کے نام بھی چاہتا ہوں کہ یہاں پر ساتھ ساتھ لیتا چلوں کہ جن لوگوں کی جانب سے ہمیں اب تک جو ہے وہ کالز موصول ہو چکی ہیں. مسٹر ضیاء الحق صاحب ہیں, انہوں نے $80 کے ساتھ تعاون کیا ہے, USA سے تعاون کیا ہے انہوں نے, اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے گائے میں ایک حصہ پاکستان میں قربان کیا جائے. تھینک یو ویری مچ ضیاء الحق صاحب. مسز رافیہ حسین صاحبہ ہیں, انہوں نے $829 کا تعاون کیا ہے USA سے, اور انہوں نے پاکستان میں ایک مکمل گائے یعنی کہ گائے میں 7 حصے, انڈیا میں گائے کے 2 حصے اور کشمیر میں ایک بھیڑ, یہ قربانی انہوں نے بک کروائی ہے. اس کے لیے انہوں نے ڈونیشنز دی ہیں, USA سے انہوں نے رابطہ کیا ہے. بہت شکریہ مس رافیہ حسین صاحبہ, آپ نے یہ عطیات احساس کی وساطت سے لوگوں تک پہنچائے. مس پروین علی صاحبہ ہیں, $160 کا تعاون ان کی جانب سے موصول ہوا ہے. انہوں نے بھی USA سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے پاکستان میں ایک بکرا قربان کرنے کے لیے احساس کو دیا ہے. انشاءاللہ ایام مقررہ پر جو ایام نہار ہوں گے انشاءاللہ اس میں یہ قربانی آپ کی جانب سے پاکستان میں کر دی جائے گی. میں ضمناً بتاتا چلوں کہ جو احساس ہے ہمارا, جو یہ ادارہ ہے, اس میں ایک پورا شریعہ بورڈ بھی ہے جو علماء کرام اور مفتیان کرام کی زیر نگرانی, زیر سرپرستی کام کرتا ہے. جو تمام SOPs ہیں, جو تمام پروٹوکولز ہیں قربانی کرنے کے, ان تمام کو فالو کیا جاتا ہے. ہم دنیاوی اعتبار سے تو آپ کو بتاتے ہیں لائک اباؤٹ ہائیجین, اباؤٹ دی پروسیس آف سلاٹرنگ, اور تمام چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں, لیکن شرعی اعتبار سے بھی ہم آپ کو یہ اعتماد دلانا چاہتے ہیں کہ جو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ, جو مفتیان اعظام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی رہنمائی کے ساتھ, ان کی گائیڈنس کے ساتھ, ان کی موجودگی میں یہ قربانی جو ہے وہ پرفارم کی جاتی ہے. جو بھی اس میں بنیادی چیزیں ہیں کہ جانور کو اس طرح سے گرایا جائے, زیادہ مستحب یہ ہے کہ قبلہ رو کر کے جانور کا جو ہے وہ اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ رو ہو, اور پھر جو ہے اس پر چھری پھیری جائے, اور پھر وہ چھری جو ہے وہ اس طرح کی ہو جو تیز دھار ہو, جانور کو کم سے کم تکلیف پہنچے اور جلد از جلد جو ہے قربانی جو ہے وہ مکمل ہو جائے. پھر جن لوگوں کے نام ہیں, جو دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں قربانی کے وقت اور پھر قربانی کرنے کے بعد, ان تمام لوگوں کو یہ انفارم کرنا کہ آپ کی جانب سے یہ قربانی پرفارم کر دی گئی ہے. چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ڈونرز حضرات ایسے ہیں کہ جو اپنی واجب قربانی بھی احساس کے ساتھ ہی کرتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنے گھر پہ قربانی نہیں کرتے. اس میں زیادہ تعداد ہمارے ان دوستوں کی ہے, ان بھائیوں اور بہنوں کی ہے جو ابراڈ رہتے ہیں, جو سمندر پار پاکستانی ہیں ہمارے. ان لوگوں کی جانب سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی جانب سے یہ جو قربانی ہے یہ واجب قربانی بھی احساس کی وساطت سے کی جاتی ہے. تو وہ ہم سے کہتے ہیں, وہ نوٹ لکھواتے ہیں کہ یہ آپ تفصیلات میں لکھ
لیجئے کہ ہم جو یہ قربانی کر رہے ہیں یہ واجب قربانی ہے، اور جیسے ہی یہ قربانی ہو تو آپ ہمیں انفارم کریں، چونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ 10 دنوں تک ہم اپنے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، تو جیسے ہی ہماری یہ قربانی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ثواب سے بھی محروم نہ رہیں اور ہمیں یہ والا ثواب بھی مل جائے۔ تو الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے، بتقاضۂ بشریت اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خامی رہ جائے تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ یقینی طور پر ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ لیکن بحیثیت انسان ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں جیت کا حکم نہیں ہے، ہمیں کوشش کا حکم ہے، ہمیں محنت کا حکم ہے، تو ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ قبول کرنے والی ذات رب العزت کی انشاءاللہ وہ ان قربانیوں کو قبول کرے گا، اور ہم اس کے ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا بہتر سے بہتر بدل، بہتر سے بہتر صلہ جو ہے ہمیں اس کا یقینی طور پر اس کی جانب سے ملے گا۔ تو میں پھر سے تمام دیکھنے والوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اب تک آپ کی جانب سے ڈونیشنز جو ہے وہ نہیں دی گئی ہیں احساس کو، تو جلد از جلد اپنے ڈونیشنز ہم تک پہنچائیں۔ ہمارے نمائندے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی اسکرین پر ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، بینک کی تمام تفصیلات اسکرین پر موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے گائے میں ایک حصہ لیا جائے پاکستان میں تو وہ $80 کا ہے، اگر آپ انڈیا میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو یہ $37 کا ہے، اگر آپ کشمیر میں چاہتے ہیں تو یہ $85 کا ہے، آپ بنگلہ دیش میں چاہتے ہیں یہ $90 کا، اگر آپ صومالیہ میں چاہتے ہیں تو یہ $60 کا، اگر آپ ایک بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو یہ $160 کا ہے، کشمیر میں کرنا چاہتے ہیں آپ تو یہ $180 کا ہے، اور اگر انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں تو اگین یہ $160 کا۔ اس کے علاوہ یہ تو ایک حصے کے بابت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی آپ کی جانب سے قربانی ہو تو آپ 2، 3، 4، 5، 6 جتنے حصے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک حصہ بک کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مزید حصے بک کریں، لیکن وہ کر نہیں پاتے، ایک حصہ ان کی جانب سے ہوتا ہے۔ لیکن پھر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بقرعید سے 2-3 دن پہلے پھر ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک حصہ بک کروایا تھا، ابھی میرے پاس کیپیسٹی ہے، میں چاہتا ہوں میری جانب سے 2 حصے مزید بک کر دی جائے۔ تو اس طرح کی بھی جو ہے وہ تفصیلات ہیں، اور ہماری خواتین جو ہے، خاص کر ہماری جو بہنیں دیکھ رہی ہیں ہمیں، تو وہ بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ڈونیشنز دیتی ہیں، بلکہ اگر میں دیکھوں تو زیادہ تعداد جو ہے نا وہ اس میں خواتین ہی کی ہوتی ہے۔ ڈونرز میں جو ہے جو ہم نام بھی اناؤنس کرتے ہیں، اگر 10 نام ہم پکارتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے 6 نام ہماری بہنوں کے ہوتے ہیں اور 4 جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں جو وہاں پہ رہتی ہیں، USA میں، UK میں، کسی بھی دوسرے ملک میں رہتی ہیں، کینیڈا میں رہتی ہیں، تو ان کی جانب سے بھی یہ احتیاط جو ہے وہ ہمیں موصول ہو رہے ہوتے ہیں۔ خواتین کی چونکہ بات ہو رہی ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایک ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کو اگر یاد ہو ہم بیٹھے تھے تو وہ ایک ہماری بہن جو اس بارے میں چاہتا ہوں وہ واقعہ آپ شیئر کریں ناظرین سے۔ وہ عمران بھائی ہم لوگ گئے تھے مٹھی میں جب راشن پیک ڈسٹریبیوٹ کرنے، تو ان خاتون نے جب ہم لوگ ان کے گھر گئے، ہمیں ایک جو فوکل پرسن ہے ہمارا وہ ہمیں لے کے گیا تھا وہاں پہ، اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک خاتون رہتی ہیں وہاں پہ، جھونپڑی ٹائپ کی بھی نہیں ہوگی، وہ اتنا ٹیلا ہوا کہ اگر میں وہاں پہ کھڑا ہوں تو میرا سر جو ہے وہ چھت سے ٹکرائے گا۔ وہ مٹی کا ایک ڈھیلا بنا ہوا ہوتا ہے، جسے آپ کمرہ کہہ لیں یا گھر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ خاتون اس میں نہیں رہ پاتی تھی، وہ ان کے گھر کے ہی برآمدے میں ایک پیڑ تھا، اس کے نیچے وہ کلاسا تھا، ایک چارپائی ان کی رہنے کی جگہ تھی، وہاں پہ رہتی تھیں وہ خاتون۔ اور جو ان کی ایک نواسی تھی، ان کے سمجھیں داماد اور بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، وہ نابینا تھی خاتون، اور وہ بچی روزانہ کی بنیاد پر جو بھٹے ہوتا ہیں اینٹیں بنانے والا، وہاں پہ جا کے وہ کام کرتی تھی، اور $200 روزانہ اس کو ملتے تھے 12 گھنٹے کام کرنے کے۔ یہ وہ بچی صبح جاتے کے پانی بھی بھر کے آتی تھی اپنی نانی کے لیے، اور اپنے لیے بھی انتظام کرتی تھی، پھر کام پہ جاتی تھی، پھر رات میں آ کے مطلب شام میں آ کے وہ کھانا بھی بناتی تھی۔ فقط 8 سال کی عمر تھی اس بچی کی، اور 12 گھنٹے وہ کام کرتی تھی، $200 اس بھٹی میں کام کرنے، محض $200۔ وجہ کیا تھی کہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی سرپرست نہیں تھا، جو تھا وہ بھی آنکھوں سے نابینا تھی وہ خاتون۔ اب مجھے اندازہ لگائیے، آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہم جن علاقوں میں جا کے ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، چاہے وہ راشن پیک کی ہو، چاہے وہ گوشت کی ہو، کیا وہ غلط علاقے ہوتے ہیں؟ کیا یہ وہ حقدار لوگ نہیں ہیں کہ آپ ان کو 10 نہیں 20 کلو؟ اس سے زیادہ کون ہوگا فہد؟ اس سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ لگائیں عمران بھائی کہ رہنے کو ان کے پاس نیم کا پیڑ تھا، نیچے ان کی چارپائی تھی، کل اثاثہ، اب گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، انہوں نے وہیں پہ رہنا ہے، وہی ان کا کل کائنات ہے، وہی ان کا گھر ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ احساس کن علاقوں میں جا کے کام کرتا ہے،
کس لیول پہ جا کے کام کرتا ہے. اچھا یہ تمام علاقے نا چھپے ہوئے ہیں بہت زیادہ. یہاں پہ چونکہ رسائی نہیں ہے, کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہے, نقل و حرکت ممکن نہیں ہے اتنی آسانی کے ساتھ, تو یہاں پہ یہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ محاورتاً کہ نگاہ اوجھل پہاڑ اوجھل, کہ اگر میرے مقب میں جو ہے وہ پہاڑ موجود ہو اور میں دیکھ اس جانب رہا ہوں تو وہ مجھے وہ پہاڑ بھی نہیں دکھے گا. تو در حقیقت یہ چیزیں موجود ہیں, یہ پریشانیاں لوگوں کی موجود ہیں, دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن چونکہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں, ہم سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ہم تھینکس پہ کرتے ہیں احساس کا جو ہمیں اس طرح کے واقعات بتاتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے لے کر آتا ہے, ہمارے ناظرین کو دکھاتا ہے, بتاتا ہے کہ انہیں پتا تو چلے. اچھا لوگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ نیڈ ہی نہیں ہے, ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے, تو وہ نہیں کرے گا. لیکن آپ لوگ بتاتے ہیں اور پھر آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں اور اس طرح کے واقعات سناتے ہیں, ہمارے دوستوں کے دل پسیج کر رہ جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کی جانب سے ڈونیشنز آتی ہیں کہ بھئی یہاں تو بے انتہا ریکوائرمنٹ ہے, بے انتہا ضرورت ہے. ایسے کئی علاقے ہیں, ایسی کئی فیملیز ہیں کہ جو اس سچویشن سے گزر رہی ہیں, جن کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے کمانے والا, کوئی ذرائع نہیں ہے, کوئی رہنے کے لیے چھت نہیں ہے, کوئی سر و سامان نہیں ہے, کھانے کو راشن نہیں ہے. کتنوں کے گھر میں تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو صرف چارپائی میں ہیں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے. احساس وہاں تک پہنچا. احساس کیا پہنچتا ہے, اللہ وہاں تک پہنچواتا ہے. اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے جب ہم آپ کو وہیں کے واقعات بتاتے ہیں کہ آپ ہماری بات پہ یقین کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو واقعات آپ کو بتائے جا رہے ہیں آپ کو فوٹیج کے ذریعے بھی دکھائے جائیں گے, لیکن دکھانے کا مقصد کسی کا چہرہ کوئی مارکیٹنگ کا پرپز نہیں ہوتا. بتانا صرف یہ مقصد ہوتا ہے جو آپ ڈونیشن جس لوگوں کے لیے ہماری بات سن کے دے رہے ہیں, یہ در حقیقت وہی لوگ ہیں کہ جن پہ آپ کا ڈونیشن خرچ ہو رہا ہے, چاہے وہ قربانی کے گوشت کی صورت میں کریں آپ, چاہے راشن پیک کی صورت میں کریں, ہینڈ پمپ لگائیں ان لوگوں کے لیے, ہوم شیلٹر بنوائیں, اور کچھ بھی مطلب آئی کیمپ بھی اگر ہم وہاں پہ کرتے ہیں تو در حقیقت انہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ جن کے گھروں میں کوئی آسرا نہیں ہے, کوئی کمانے والا نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سارے وہ لوگ جی رہے ہیں. کہ کوئی دیکھیں وسیلہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی بناتا ہے, ہم ایک وسیلہ کہہ لیں اس حد تک ہیں کہ آپ کو واقعات بتاتے ہیں, آپ کو لوگوں کی حقیقت دکھاتے ہیں, ریئلٹی بتاتے ہیں, اور آپ کے دل میں اللہ اتنا رحم ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے. آپ ڈونیشن دیتے ہیں, آپ لوگوں سے لے کے ان فیملیز تک پہنچا دیا جاتا ہے جو ایک برج کا کام کرتے ہیں, اس سے زیادہ اور احساس کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو میری دعا ہے, خواہش بھی ہے اور ریکویسٹ بھی, اور اپیل میں کرنا چاہوں گا خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں جو قربانی کا بھی آنے والا دن ہمارے پاس, اس سے پہلے جتنا ہو سکے, جس حد تک ممکن ہو سکے, 1 شیئر صحیح 2 شیئر صحیح آپ خود بھی دیں, اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی سرکل میں جہاں پہ اس میسیج کو اسپریڈ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے کتنے شہروں میں کتنے علاقوں میں یہ ساری چیزوں کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. در حقیقت ان لوگوں کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا جو ڈونیٹ کر رہا ہوگا, کیونکہ آپ وسیلہ بنیں لوگوں کی تکالیف تک ان لوگوں کو پہنچانے کے لیے کہ جو واقعی میں صاحب استطاعت لوگ ہیں جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے اپنے مال میں سے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کر دیں, کیونکہ باہر بھی کمانا کوئی آسان نہیں ہے. بس یہ ہے کہ کرنسی ریٹ سے کہ آپ کو تھوڑا دیا ہوا یہاں پہ بہت بن جاتا ہے, جو اگر آپ اپنا تھوڑا بھی دیں گے تو یہاں پہ کم سے کم ایک فیملی کا گزارا ہو جائے گا. اگر زیادہ دیں گے تو اس فیملی کو زیادہ من تک, زیادہ دنوں تک وہ چیز کی سہولت موصول ہوگی, چاہے وہ قربانی کا گوشت ہو, راشن پیک ہو, یا اس کے علاوہ بھی کوئی کسی مد میں آپ دینا چاہیں. تو وقت کم ہے, روزانہ کی بنیاد پہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن جو ہمارے مجبور بہن بھائی ہیں کہ جو یہ سب چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, ان کی تعداد میں اضافہ ہو جا رہا ہے, اور ہم اس تعداد کو روک نہیں سکتے, کیونکہ وہ تعداد نہیں ہے, وہ امید ہے, وہ ایک ہوپ ہے لوگوں میں, ایک جو سجو ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ احساس کی جانب سے دیر سے صحیح انتظام ہو جاتا ہے, انتظام اللہ کروا دیتا ہے, اور یہ انتظام آپ لوگوں کے وسیلے سے ہوتا ہے. بے شک احساس کی خود اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ خود یہ ساری ارینج کر سکے, ہاں احساس کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ لوگوں کے حقائق جو ریئلٹی ہے وہ آپ کو بتا سکے. اب اس پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو آپ کا 16 سال سے ٹرسٹ احساس کے اوپر وہ اس 16 سال سے جاری ہے, اور آنے والے جب تک اللہ نے زندگی, ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ٹیم ہوگی کام کرے گی, وہ اعتماد آپ پہ جاری رہے گا احساس کے اوپر. لیکن موجودہ صورتحال کے اندر ضرورت اس چیز کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں ان لوگوں کے لیے جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے قربانی کے گوشت کا, جو آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے, اور پھر ان لوگوں کے دسترخوانوں کی وہ زینت بنے گا. کتنے دنوں کی بنے گا یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنے زیادہ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے, آپ جتنے زیادہ شیئر دیں گے, اتنے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور یہ بات صرف پاکستان کی نہیں ہے, اب یہ بات پاکستان سے باہر بھی نکل چکی ہے. مختلف ممالک میں صومالیہ, بنگلہ دیش, آزاد کشمیر اور ہندوستان میں, انڈیا میں ہم لوگ قربانی پرفارم کر رہے ہیں. انڈیا میں تو ہر سال کرتے ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ہوتی ہے, کشمیر میں بھی ہوتی ہے. صومالیہ ہم نے ابھی ایک ایڈ آن کیا ہے اپنی لسٹ کے اندر. انشاءاللہ آنے والے سالوں میں مزید اسلامی ممالک اس میں ایڈ کرتے رہیں گے. جہاں بھی حالات خراب ہوں گے, احساس کی مینجمنٹ کو, ٹیم کو لگے گا
کہ یہ وہ ایریاز ہیں کہ جہاں پہ قربانی کرنی چاہیے یا راشن پہ کہ آئی کیمپ یا میڈیکل کیمپ کرنے چاہیے، وہاں پہ بھی پہنچیں گے. بٹ ابھی کی میں بات کروں جو حاضر دور کی ضرورت ہے کہ جتنا ہو سکے قربانی کے لیے ڈسٹریبیوٹ کریں، ڈونیٹ کریں، لوگوں کو قائل کریں اپنے فیملیز میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اور زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی میں اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کر سکے، تاکہ جو چیز 10 دن 20 دن چلنے والی ہے وہ پورا مہینہ چل سکے یا مہینے سے زیادہ چل سکے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پورے سال آپ کے قربانی کے گوشت کا انتظار کرتے ہیں. پورے سال سمجھیں ایک چیز کا انتظار کرنا، وہ بھی ایک بیسک چیز کا، جس سے جو ہے اب ایلیٹ کلاس کی ضرورت بن گیا ہے، ان کی پہنچ تک رہ گیا ہے، لوگوں کی نشچت طریقے سے ختم ہو چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے. تو آپ بھی اپنے اوپر رکھ کے سوچیے گا کوئی ایسی چیز جس کے لیے آپ کو پورا سال انتظار کرنا پڑے، وہ بھی کوئی بیسک چیز، تو کس طریقے سے کنڈیشن سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. یہ سوچ کے کریے گا کہ آپ لوگوں کی فیملیز ہے، آپ ہی لوگوں کے بچوں کے جیسے لوگ ہیں آپ لوگوں کی طرح، جو ان کی گھر کی خواتین ہیں. بس یہ فرق ہے کہ ان کے حالات خراب ہیں مہنگائی کی وجہ سے، سچویشن صحیح نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں عمران بھائی. بالکل ایسا ہی. اور آپ فہد بات کر رہے تھے نا کہ کسی کا چہرہ دکھانا یا اس کی فوٹیجز چلانا، اس کا مقصد obviously تذلیل نہیں ہوتی ہے. اور جن علاقوں کی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جن علاقوں کی یہ فوٹیجز ہیں نا، جن لوگوں کے چہرے دکھائے بھی جاتے ہیں نیڈ بیسس پر، جس کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، تو یہ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کھانے کو نہیں ہے وہاں اسمارٹ فون کہاں سے آئے گا. اگر اسمارٹ فون کسی کے پاس ہے بھی تو پھر واٹس ایپ اور انٹرنیٹ اور پھر یہ سارے سوشل ایپس جو ہے وہ وہاں پر کیسے آئیں گے. ہم اتنی دور جا کے کام کرتے ہیں، ہمیں تو خود حیرت ہوتی ہے کہ ہر بار ہمیں ایک نئے علاقے دیکھنے کو ملتا ہے، بالکل جو بارڈر کی نیز پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہاں پہ سگنل آتے ہی نہیں ہے. ایک تو بڑے تھر پارکر میں آپ کو سگنل ملے گا ہی نہیں، بہت کم مٹھی تک یا بدین تک آپ کو ملے گا، آگے نہیں ملے گا عمر کوٹ سے آگے آپ کو. اصل میں دیکھیں پہنچ کے کام کرنا پڑتا ہے. پاکستان جغرافیائی اعتبار سے بھی بڑا ڈائیورس ملک ہے نا. اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر وہ تو وہاں پہ جتنے ان کے دوست احباب ان کے جاننے والے رہتے ہیں وہ تو سوشل میڈیا یا میڈیا استعمال ہی نہیں کرتے. ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا کہ کس کی تصویر آ رہی ہے کس کی نہیں آ رہی ہے. اور ہم اللہ جانتا ہے کہ احساس کی جانب سے بالکل نیک نیتی کے ساتھ اور محض اس نیت سے کہ جو لوگ اس کو دیکھ سکے وہ دیکھ کر مطلب احساس کر سکے، اس چیز کو محسوس کر سکیں، سمجھ سکیں. آنکھیں بھی بڑا کچھ بتاتی ہیں، آنکھیں بھی بڑا کچھ بولتی ہیں، اور وہ چہرے بھی جو ہے وہ سراپا سوال ہوتے ہیں. ان بچوں کے چہرے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر زبان حال سے کچھ نہ بھی کہیں تو ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ کس قدر پریشان ہے، کس قدر ضرورت مند ہے، کس قدر نیڈی ہیں یہ لوگ. بھوک نے ان کو کتنا ستایا ہے، حالات نے ان کو کتنا ستایا ہے، موسم کی تپش ان کو کس طرح سے پریشان کرتی ہے. چہرے بتاتے ہیں، یہ آنکھیں بتاتی ہیں. تو بس اللہ جانتا ہے کہ محض اس نیت کے ساتھ ان لوگوں کی تصویریں، اور وہ بھی اگر کسی کی خاص کر مطلب یوں سمجھ لیں کہ کلوز اپ یا اس طرح کی کوئی چیز چلائی جاتی ہے تو باقاعدہ ان سے پوچھ بھی لیا جاتا ہے کہ اگر ہم اسے چلائیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں نا. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا مسئلہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور ہمارا تو اصل مقصد جو ہے وہ روٹی ہے، ہمارا تو اصل مقصد یہ تمام معاملات ہیں. اور جو فہد ابھی بات کر رہے تھے کہ جغرافیائی اعتبار سے میں ہے تو حقیقتاً ایسا ہے کہ دیکھیں پاکستان کی آبادی 250 ملین ہے، 25 کروڑ لوگ اس وقت رہتے ہیں. لاسٹ سینسس کے مطابق مور دین 220 ملین پاپولیشن ہے پاکستان کی، اور بڑی تیزی کے ساتھ ون آف دی فاسٹسٹ گوئنگ پاپولیشن ان دی ورلڈ. سو کنسیڈرنگ دس فیکٹ ان مائنڈ ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اتنی بڑی آبادی اور رقبہ ہمارا اراؤنڈ 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز ہے پاکستان کا، 7,96,096 مربع کلومیٹر جو 9th کی مطالعہ پاکستان میں پڑھا کرتے تھے ٹو بی ویری ایگزیکٹ. تو بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں تو بڑی سکیٹرڈ آبادی ہے نا، پھیلی ہوئی آبادی ہے، ریموٹ ایریاز میں لوگ رہتے ہیں. اب کراچی شہر کو ہی دیکھیں، اگر ہم ایک کونے سے نکلتے ہیں دوسرے کونے میں پہنچنے میں ہمیں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر ہم سٹی سے آ رہے ہوں تو، تب بھی کراچی ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی نا ایک بڑا، اگر آپ ہاکس بے سے ابھی بھی آپ پورا نہیں گھوم پائے ہوں گے اوبویسلی. کراچی کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جو ابھی میں نے نہیں دیکھے ہیں. ہاں میں بورن اینڈ ریز یہاں کا ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھے کراچی کے علاقے. تو پھر ہم تو یہ کلیم ہی نہیں کر سکتے نا کہ ہم نے پاکستان دیکھا ہوگا جب ہم کراچی کو ایکسپلور نہیں کر پائے پورا. اور پھر پہاڑوں پر آبادیاں ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ پہاڑوں پر رہتے ہیں. پھر صحراؤں میں آبادیاں ہیں کہ دور سے لگتا ہے کہ ابھی آگے پورا بیاباں ہوگا، لیکن ٹریول کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آگے تو گاؤں ہیں جس میں 30-40 گھر ہیں اور بڑی سکیٹرڈ آبادی ہے پاکستان کی. تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا کہ اچھا بہت سے علاقوں کے بارے میں احساس کو نہیں پتا یا دیگر آرگنائزیشنز کو نہیں پتا، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس طرح کے آرگنائزیشنز کے بارے میں نہیں پتا کہ کیا اس طرح کی آرگنائزیشنز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں جو ہمیں اس طرح کی چیزیں دیتی ہیں. اور جس طرح ابھی آپ نے اس بچی کا بتایا، اللہ اکبر الامان الحفیظ، کہ 8 سال کی بچی 12 گھنٹے کام کر رہی ہے اور
200 रुपए उससे मिल रहे हैं। इमरान भाई कौन करेगा फिर इस चीज़ को? मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल वाक़या है। मेरा भतीजा है, उसकी उम्र है गालिबन कोई 9 साल का वो है। स्कूल में आज उसका काम मुकम्मल नहीं था, तो उसे टीचर्स ने रोक लिया, चूँकि अब छुट्टियाँ होने वाली हैं समर वेकेशंस की, तो वो ना काम कंप्लीट करवाना। तो 1 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे तक उसे छुट्टी नहीं दी। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे उसे देखने के लिए, तो वो बाकायदा आंसुओं से रो रहा था। क्या उसे इतनी घबराहट और परेशानी कि वो 1 घंटे से छुट्टी के वक्त से 1 घंटा ज़्यादा हो गया। वो 8 बजे का पहुंचा है स्कूल, उसे 6 घंटे हो गए, तो वो परेशान हो गया। छोटा बच्चा ना, तो मुझे भी दिल में परेशानी हुई। वो 8 साल की बच्ची, उससे भी 1 साल छोटी है, वो 12 घंटे काम कर रही है। और वो तो स्कूल में पढ़ने के लिए गया हुआ था। वो जो ईंटों का भट्टा आपने बताया कि वो भट्टी जो है वहाँ पर काम कर रही थी, तो किस तरह की परेशानियां हैं लोगों के। अब वहाँ पे जाके हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, अपने आप को रॉयल महसूस करते हैं कि जब आप इन लोगों के दरमियान बैठते हैं ना, और उस पर भी मैंने सुना है अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ये अल्फाज उन लोगों के होते हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आसमान की तरफ देख के कहते हैं, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए आपको ऐसे हालात में। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सीखा है ना कि सीखना है तो सीखो हुसैन से। वहाँ पे शुक्र करते हैं जहाँ पे सब्र मुश्किल था। अब ये देखिए, ये हर किसी के बस का काम नहीं है। हम लोग रहने वाले हैं, वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि आप किस लेवल पे आप रह रहे हैं। भले आपकी तनख्वाह कम है, आप दाल रोटी खाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो ये भी मुयसर नहीं है। मैंने उस दिन भी आपको बता रहा था कि इतना वो सिल पे रगड़ते हैं कि जायका आ जाता है रोटी में। हाँ। सोचिए कि आप उन लोगों को जाके मदद करते हैं, आप उन लोगों की जाके राशन पैक की मदद करते हैं, कुर्बानी के गोश्त की मदद करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत डेजर्ट एरिया है वहाँ पे। पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूँगा कि मेरे ख्याल में जिसके घर में राशन नहीं है, गोश्त नहीं, वो डेजर्ट ही है। वो आप उसको उनके लिए जिंदगी सहरा है, बिल्कुल ही सहरा उनकी जिंदगी सहरा है। आप उनको रेगिस्तान में रख दें घर पे। जब जिस फैमिली के पास खाने को राशन नहीं है, खाने को गोश्त नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, वो कहाँ रह रहा है? चाहे वो जितने बड़े घर में रह रहा हो, चाहे वो जिस एरिया में रह रहा हो, वो डेजर्ट ही है मेरे ख्याल में। वो कहाँ से पूरा कर पाएगा? हालात कुछ भी हैं, घर में कोई सरबरा नहीं है तो बेरोज़गार है, जॉब नहीं है, माली मुश्किलात हैं, वो कहाँ से पूरा करेगा? आप उसको कुछ भी नाम दे दें, वो बेसिकली मिडिल क्लास भी नहीं है, वो मुस्तहिक है, वो ज़रूरतमंद है। आप उसको घर देखें, घर देखने से क्या होता है? क्योंकि हम जिन इलाकों में जाके काम करते हैं, हमें बजाय लगता है कि यार ये घर तो अच्छा खासा है, इन लोगों को क्या ज़रूरत होगी। जब आप घर में जाते हैं ना, तो बिस्तर पे लेटे हुए शख्स को देखते हैं, किसी खातून को देखते हैं, और घर में बच्चियों को देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये तरीका सही नहीं है। आपको बाहर से घर को देख के आप किसी को जज नहीं कर सकते। पांचों लिए बराबर नहीं होती हैं। अंदर जाके आपको पता चल रहा है कि आप किस घर में आए, और आपको इस घर की इंक्वायरी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक उसूल है, एक रूल है मैनेजमेंट का बनाया हुआ। देखिए, डोनर्स हज़रात जो है उनके एतमाद को बहाल रखने के लिए भी ये एक प्री रिक्विजिट है, मुझे लगता है कि इट शुड मतलब करना जरूरी है इमरान भाई। इससे आप, अगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये सब बातें कैसे बताऊंगा? हाँ, एग्जैक्टली। आपको कैसे पता चलेंगी वाकयात के क्या हो रहा है, किस घर में क्या? चेक एंड बैलेंस जरूरी है, बहुत जरूरी है, और इंक्वायरी भी जरूरी है। कहने का मकसद ये है कि लोग, जैसे इमरान भाई ने अभी बताया, PCHS का बहुत पोश एरिया है कराची में, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एरिया। बट वजह क्या है कि जब तक आप घर में नहीं जाते, आपको नहीं पता चलता। आप एरिया देख के डिसीजन नहीं ले सकते कि यार ये लोग तो वो लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास पिछले साल, इस साल रमज़ान की मैं आपको बात बताऊं कि जो पिछले रमज़ान में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो इस साल लेने वालों में शुमार हो रहा था। वक्त कैसे पलट जाता है, सोच भी नहीं सकते। और ये वो लोग हैं जो, वो एक बादशाह था, मुझे वो वाक़या याद आ गया। उसने अपने वजीरों से कहा कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ कि अगर मैं उसे खुशी में सुनूं या याद करूं उस बात को, तो मैं गमज़दा हो जाऊं, और मैं जब गमगीन हूं उसे सुनूं तो वो मैं खुश हो जाऊं। तो उसके एक चालाक वजीर ने उससे कहा कि आपको मैं एक जुमला बताता हूं, वो जुमला ये है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वक्त की खूबी कह लीजिए या खामी कह लीजिए, ये बदल जाता है, ठहरता नहीं है। हाँ, ये ठहरता नहीं है, ये बदल जाता है। अगर आपके हक में बदल रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर आपके हक में नहीं है तो सब्र करें, अल्लाह से अच्छे वक्त की दुआ मांगे। भाई, इस बात का अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, और ये डोनर हज़ार भी लगा सकते हैं। मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? बज़ाहिर देखने वाले, हकीकत में अल्लाह सबका पर्दा रखे, और सबका पर्दा रखना चाहिए, लेकिन दर हकीकत ये वो मुस्तहिक लोग होते हैं कि मैंने कहा ना, डेजर्ट ही है उन लोगों के लिए, कि जो आपके राशन की वजह से जिनका महीने का गुजारा होता है, या आपके दिए हुए गोश्त की वजह से उनकी ईद अच्छी गुजरती है, साफ़ पानी से, या ईद के कपड़ों से,
یا اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہے ڈائلیسس کی وجہ سے وہ فری آف کاسٹ سیشن ہوتا ہے آپ لوگوں کو دیے ہوئے ڈونیشن کی وجہ سے, یا میڈیکل کیمپس لگتے ہیں, یا ہینڈ پمپ لگتے ہیں, مسجد تعمیر کی جاتی ہے, تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کا شمار دینے والوں میں ہوتا ہے. اور یہ جو واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آن پیپر ہیں, یہ ریئلٹی ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو ڈونیشن دینے والے بھی آتے ہیں. فہد اس طرح کے واقعات تو بھرے پڑے زیادہ. تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. بہت زیادہ. اس طرح کے واقعات, بادشاہوں کا حال جو ہے وہ فقیروں سے بدتر ہو گیا. اور بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے, ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے ہم اس پہ جس قدر ممکن ہو سکے اللہ کا شکر بجا لائیں. وقت کیسے پلٹ جاتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہم نے شاہوں کو گدھا بنتے دیکھا ہے, سنا ہے, پڑھا ہے. آخری مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر, شاعر بھی ہیں, ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ. مغل امپائر اپنے وقت میں دنیا کی امیر ترین ریاست سمجھی جاتی تھی. وہ ان کا مشہور شعر بھی ہے نا کہ عمر دراز, بہادر شاہ ظفر صاحب کا, کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں, اور کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام رنگون میں گزارے تھے. پورے ہندوستان میں بادشاہ ہندوستان کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین نہیں ملی, اجازت نہیں تھی کہ انہیں یہاں پر دفنایا جا سکے. ان کی تدفین رنگونی میں کی گئی. یہ شاہوں کا حال ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی دبدبے کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, تمطراق سے گزاری, آخری ایام میں ان کا کیا حال ہوا. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. شاہوں کو گدھا بننے میں سیکنڈز لگتے ہیں, سیکنڈز. ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم بڑا اتراتے ہیں, بڑی شان محسوس کرتے ہیں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہمارے پاس ہے یہ تو ہماری قابلیت کی وجہ سے, یہ ہماری محنت کی وجہ سے. میں بڑا ذہین آدمی ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت شعور دیا ہے, بہت عقل دیا ہے, میں محنتی بھی بڑا ہوں, میں چالاک بھی بہت ہوں. یہ سارا کچھ میں نے جو خود سے حاصل کر رکھا ہے یہ سب فریب ہے, یہ سب دھوکہ ہے. دنیا کی زندگی تو ہے ہی دھوکے کا سامان, یہ قرآن کہتا, میں نہیں کہتا. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. آنکھ تب کھلے گی جب یہ سارا کچھ ختم ہو چکا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ آج وقت ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. ہم بھی طلبگار ہیں, ہم بھی سائل ہیں, ہم دینے والے نہیں. ہمیں تو اللہ نے دیا ہے, ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. بہت سے دوست الحمدللہ رابطہ کر رہے ہیں, ہماری آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ کے نام بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں. مسٹر عاشق چودھری صاحب ہیں, انہوں نے $1036 کے ساتھ تعاون کیا ہے. کینیڈا سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے انڈیا میں 4 مکمل گائے قربانی کے لیے جو ہے وہ ان کی جانب سے عطیہ کی گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب عاشق چودھری صاحب, آپ نے ایک بڑی ڈونیشن دی. مسٹر اقبال تاجانی صاحب ہیں, $560 کا تعاون ان کی جانب سے موصول ہوا ہے. انہوں نے بھی USA سے رابطہ کیا ہے اور ایک مکمل گائے ان کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے پاکستان میں قربان کر دی جائے. تو تھینک یو ویری مچ آپ تمام دوستوں کا. اس کے علاوہ بھی جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں سن رہے ہیں, جو خود کر سکتے ہیں وہ خود کریں, جو خود نہیں کر سکتے اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں, رشتہ داروں تک پہنچا سکتے ہیں, اپنے احباب تک پہنچا سکتے ہیں, کولیگس تک پہنچا سکتے ہیں, اپنے ہم افسروں کے ساتھ اس بات کو شیئر کر سکتے ہیں. تو وہ لازمی طور پہ اس بات کو شیئر کریں کہ اس وقت پاکستان میں گائے میں ایک حصہ اگر آپ بک کرنا چاہتے ہیں تو $80 کا ہے, انڈیا میں $37 کا ہے, کشمیر میں $85 کا ہے, بنگلہ دیش میں $90 کا ہے, اور صومالیہ میں $60 کا. اگر آپ بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں $160 کا ہے, انڈیا میں بھی $160 کا ہے, اور کشمیر میں $180 میں آپ ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں. اگر آپ بتائے گئے کسی بھی ملک میں, ان ممالک کے کسی بھی علاقے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے قربانی کی جائے تو اکاؤنٹ کی تفصیلات اسکرین پر موجود ہیں. ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی ہیں, ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبرز بھی ہیں. میں ویسے تو اسکرین پر بھی لکھا ہے لیکن میرے پاس یہ پرچہ موجود ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پڑھ بھی دوں. اگر آپ ہمارے ڈونیشنز ہاٹ لائن پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے 185561778786 پہ رابطہ کرنا ہے. اگر آپ ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبرز پہ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ نے 1718393543 37 پہ رابطہ کرنا ہے. آپ ہمارے نمائندوں سے بھی بات کر سکتے ہیں, آپ چاہے تو ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں. کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں, کوئی احساس کے ساتھ جڑی اپنی یاد ہمیں بتانا چاہیں, یا ویسے ہی چیریٹیبل آرگنائزیشن کے حوالے سے, کسی چیریٹیبل ورک کے حوالے سے آپ اپنی کوئی یاد بتانا چاہیں, اپنے معاملات بتانا چاہیں, کچھ بھی آپ چاہیں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. آپ کوئی مشورہ دے سکتے ہیں, ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں.
ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ سے بات کر کے خوشی محسوس کریں گے، اور آپ کی جانب سے جو ڈونیشنز آئے گی ہم اس سے وقت مقررہ پہ انشاءاللہ پاکستان کے اور دیگر ممالک کے دیگر علاقوں میں انشاءاللہ آپ کی جانب سے جو ہے وہ قربان کریں گے۔ فہد، آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہے جانے کا جو دیگر ممالک میں قربانی کی جاتی ہے کبھی، یا احساس کے دیگر نمائندے پاکستان سے جاتے ہیں وہاں پر، یا اگر آپ کا ہوا ہے تو وہ بتائیں، اگر کسی اور کا جانا ہوا ہے تو کشمیر تک ہمارا جانا ہوا ہے پاکستان میں، اس کے بعد انشاءاللہ ارادہ ہے جس طریقے سے کنٹریز بڑھتی جائیں گی تو وہاں پہ جایا جائے گا بالکل، کیونکہ جب تک آپ جائیں گے نا آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کیا حالات ہیں یہاں کے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں کیا معاملات ہیں، یا پاکستان کے صوبہ کے پی کے، بلوچستان، انٹیریئر سندھ یا پنجاب کے، ہم بتا سکتے ہیں ریئلٹی۔ آپ کو جانا چاہیے، آپ چونکہ ایک کور ممبر ہیں احساس کے، آپ جائیں گے تو وہاں پہ لوگوں کو، آپ کی جو ٹیم وہاں پہ ہے اسے مزید حوصلہ ملے گا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جائیں، مجھے پتا آپ کی مصروفیات ہیں اور پاکستان میں بھی بڑا کچھ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پاکستان کے علاوہ بھی آپ جائیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی انشاءاللہ کام جو ہے وہ مزید بڑھے۔ انشاءاللہ ارادہ تو ہے، لیکن کوشش اسی بات کی ہے کہ عمران بھائی کہ اگر ہم وہاں پہ کوشش بھی کریں جانے کی، نہ بھی جا پائیں تو ایٹ لیسٹ جو اپیل ہے، جو مقصد ہے وہ تو پورا ہو سکے، جو جہاں پہ ہم نے وعدہ کیا ہے لوگوں سے قربانی کے جانور کے راشن پیک سے، وہ تو وہاں پہ ڈیلیور ہو سکیں، لیکن اس کے لیے جب تک کالز نہیں آئیں گی تب تک بات آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو ہمارے لینے والوں کی تعداد ہے جو گوشت قربانی کا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان میں تو بہت اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے، لیکن جو کالز ہیں اس حساب سے ہمیں ریشو ابھی تک وہ موصول نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بھی بتاتے ہیں، سینکڑوں جانور ہیں جن کو قربان کرنا ہے، جو سینکڑوں جانور ہیں جو پرچیز کرنا ہے، تاکہ اس سے کہیں زیادہ بنیاد پہ لوگ موجود ہیں کہ جن کو پورے پاکستان میں یا شہر میں یا دوسرے ممالک میں گوشت کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے۔ تو یہ عمران بھائی لمحہ فکر ہی ہے، بالکل کالز کا ریشیو بہت کم ہے اور جو تعداد ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور ٹائم فریم اور کم ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن۔ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ وقت کم اور مقابلہ سخت، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے لیکن مقابلہ جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور در حقیقت یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ ایک کوشش ہے، یہ ایک دوڑ ہے، لگن ہے، جستجو ہے، خواہش ہے کہ ہم جو ہے وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں، ہم اس لائن تک پہنچ سکیں، یہ جو ہم نے ایک وننگ لائن سیٹ کی ہے خود کے لیے، ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ ہم تو اسے اپنے لیے جیت ہی سمجھیں گے، اور یہ جیت صرف ہماری نہیں ہوگی، یہ ہم سب کی جیت ہوگی مشترکہ، یہ ہمارے ڈونرز حضرات کی جیت بھی ہوگی، پورے احساس کی جو ٹیم ہے یہ اس کی جیت بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی تو ہوگی کہ جن تک جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے ثمرات پہنچیں گے وہاں پر، اور یہ ایک مشترکہ ایک ایسا کام ہے جس میں سارے لوگ مل کر جیتیں گے، اور سارے لوگوں کی جیت جو ہے، اور جب ہم اس کام سے، آج تو بڑا چیلنجنگ لگ رہا ہے کہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اور کچھ ڈونرز کی جانب سے بہت اچھی ڈونیشنز بھی موصول ہو رہی ہیں، لوگ بھی انتظار میں ہیں، جو ہماری پوری سلوٹرنگ کی ٹیم ہے وہ بھی تیاریوں میں لگی ہے، جو ڈسٹریبیوشن کی ٹیم ہے وہ بھی سامان جو ہے اس کی خریداریوں میں لگی ہے کہ شاپنگ بیگز بھی خریدے جا رہے ہیں، اور وہ چٹائیاں بھی خریدی جا رہی ہیں، اور وہ بڑے تھیلے بھی خریدے جا رہے ہیں، باکسز بھی خریدے جا رہے ہیں، جو گاڑیاں ہیں ریفریجریٹڈ گاڑیاں ہیں انہیں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ابھی کس پوزیشن میں، اگر کسی میں کوئی خرابی ہے تو اسے ٹھیک کر لیا جائے وقت سے پہلے، اس کی چیکنگ ہو رہی ہے، اس کی سروس ہو رہی ہے، اس کی ٹیوننگ ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ونس ہم اسے ختم کریں گے اور ہم اپنی اس سال کی اس ڈرائیو کو مکمل کریں گے، اور جب ذی الحج کا انشاءاللہ جو ہے وہ اختتام ہوگا، یعنی کہ ان 3 دنوں کا جب اختتام ہوگا اور 13 ذی الحج جب آ جائے گی تو ہم تب جو ہے وہ بڑا ریلیکس محسوس کر رہے ہوں گے اور خوشی محسوس کر رہے ہوں گے کہ یار نا اٹس اوکے، ہم نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، اور بہت اچھے سے ہم نے ان تمام انتظامات کو جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ تمام انتظامات اللہ نے ہم سے مکمل کروائے، تو وہ دن ریلیکسیشن کا ہوگا، لیکن ابھی گھبراہٹ ہے، ابھی پریشانیاں ہیں، ابھی جو ہے وہ جستجو چکے ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ ہمیں ریکوائرمنٹ ہے، آپ لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں کہ آپ جس قدر ممکن ہو سکے آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر احساس کا ساتھ دیں۔ یہ ادارہ دوستوں آپ کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم صرف اسے کہتے نہیں ہیں، وی ریئلی مین اٹ، ہم اس پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم اس پر بلیو رکھنے والے ہیں کہ یہ در حقیقت ہمارا ادارہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا ہے، اٹ بلانگس ٹو یو، ہم تو صرف عنوان ہیں، اصل داستہ آپ ہیں۔ یقین جانیں کہ ہم تو صرف آواز لگا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ تک یہ اپیل پہنچا رہے ہیں، آپ کو وہاں کے حالات و واقعات بتا رہے ہیں، لیکن اصل میں
یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی سارا کچھ ہیں، سارا کچھ وہ ڈونرز حضرات ہیں جن کی جانب سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے ڈونیشنز موصول ہوتی ہیں، ہمیں عطیات موصول ہوتی ہیں، ان کی جانب سے حاصل کردہ رقوم سے ہم یہ قربانی پرفارم کرتے ہیں. اور صرف قربانی ہی نہیں، جو دیگر بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں الحمدللہ ہم ان تمام کو چلانے کے قابل ہوتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے وہ لوگ استفادہ حاصل کر پاتے ہیں. تو یہ آپ ہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہمارے پروگرام کے 2 سیگمنٹ یہاں پر مکمل ہوئے، وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.